پورا قرآن جو ہمیں پیغام دیتا ہے اس کو اگر خلاصہ کریں تو اسے سورہ والعصر۔ بہت سارے لوگ مفصل اور مطول سے گھبراتے ہیں، تو اللہ بھی جانتا ہے، اللہ خالق مزاج ہے نا، اللہ نہیں ان کا مزاج بنایا، اللہ ہی کی مخلوق ہے، اور خالق سے بہتر مخلوق کو کوئی نہیں جانتا۔ جو چیز آپ بناتے ہیں اسے آپ بہتر جانتے ہیں، اور ہم نے خود نہیں بنایا، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم ہیں کیا، بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہوتا تو ہم ولی خدا بن گئے ہوتے۔ ولی خدا کہلاتا ہی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے۔ بہت مشکل بات ہے، شاید سب سے زیادہ مشکل بات ہے، اور اس بات کو اگر میں یوں کہہ دوں، اپنی بات کو اور مستند کر دوں، کہ اپنے آپ کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اللہ کو پہچاننا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مولا فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، مولا کے قول سے میں اپنی بات کو مضبوط کر رہا ہوں۔ مولا فرما رہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو پہچاننا مشکل ہے، یہ سب کو جانتا ہے مگر اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ یہ انسان سب کو جانتا ہے، نہیں جانتا تو یہ اپنے آپ کو نہیں جانتا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اپنے بارے میں۔ اور شاید ایک سبب یہ ہو، اللہ ہمارے غرور کو مٹانا چاہتا ہے۔ تم ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں رکھ سکتے ہو مگر تم اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے۔ اور موت کی مجلس ہے، سال ثواب کی مجلس ہے، ایک بہترین شخصیت کی مجلس ترہیم ہے، تو اسی طرح کا بیان ہوگا، مفاہیم اور مضامین اسی طرح کے ہوں گے۔ تو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، بڑا مشکل ہے اسے اپنا پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا۔ اور اگر چاہے میں توحید ناشناس توحید پرستوں کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دوں، وہ جو صحراؤں میں، دروں میں، پہاڑوں میں، آسمانوں میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اپنے اوپر غور کر لیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر انہوں نے اپنے اوپر غور کر لیا تو انہیں اللہ بہت قریب نظر آئے گا۔ خود اللہ کہہ رہا ہے، میں تمہاری جگہ جہاں سے زیادہ قریب ہوں۔ تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو مجھے؟ تم اپنے اندر غور کرو۔ اور قرآن مجید سورہ مبارکہ فصلت کی 55ویں آیت میں اب تک کے بیان کی دلیل اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے کہ ہم ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا کہ میں ہوں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں اپنی آیتیں دکھاؤں گا۔ یہ اپنے اوپر غور کرنے لگے تو انہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور فرمایا ایک جملہ آپ کی محترم اور علم دوست سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ دیکھتا ہے مگر آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، بڑی نہایت آپ کی توجہات کا شکریہ۔ اللہ دیکھتا ہے مگر آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ کیسے سمجھے؟ میں نے کہا جیسے آپ خواب میں دیکھتے ہیں مگر آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا خواب میں؟ مگر ہماری آنکھ تو یہاں بند پڑی تھی، ہماری آنکھ تو بند پڑی تھی، ہماری آنکھ کے بند ہونے کو ہی تو نیند کہتے ہیں نا۔ ہماری آنکھیں بند پڑی تھی اور ہم بہت کچھ دیکھ کر آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں یہ دیکھا اور وہ دیکھا۔ کمال محمد مصطفیٰ کا ہے کہ معراج سوتے میں نہیں ہوئی ہے، جاگتے میں ہوئی ہے۔ ہم اگر سوتے ہوئے معراج پر چلے جائیں تو اچھا یہی ایک جملہ اور سن لیں، ابراہیم سوتے ہوئے معراج پر جائیں تو ابراہیم کہلاتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو وحی ہو رہی ہے نا،
نبی بند آنکھوں سے نہیں کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کھلی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرتے ہیں. ابھی دیدار کیا ہے یہ اہل دل جانتے ہیں اور اس کے بیان کا جگہ دوسری ہے. یہ دیدار کیسا ہے؟ اب آپ کی سماعتیں تو حیدرآباد والے تو مجلس پڑھواتے ہیں نا. حیدرآباد والوں کا تو مزاج یہ ہے کہ مجلس پڑھواتے ہیں. ہم مجلس پڑھتے نہیں ہیں یہاں پر. یہ واحد شہر ہے جہاں میں 2 گھنٹے کی مجلس بھی پڑھ لیتا ہوں. آج ارادہ نہیں ہے. حیدرآباد کے مومنین نے ہماری کچھ مزاج کو بھی خراب کیا ہے. کوئی نہیں پڑھتا میں 2 گھنٹے کی. یہاں پڑھا جاتا ہوں قدم گاہ پر حیدرآباد میں لطیف آباد میں. توجہ چاہوں گا آپ سے ابھی وہ پروردگار عالم کے دیکھنے والی بات مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں اس اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں جیسے دیکھا نہ کر رہا ہے. اللہ کو چشمے سر سے نہیں دیکھا جا سکتا. پورے وجود کو آنکھ بنانا پڑے گا تب نظر آئے گا. اپنے پورے وجود کو آنکھ بنانا پڑے گا تب اللہ نظر آئے گا. مولا فرماتے ہیں میں چشم جان سے اللہ کو دیکھنے والی بات. اور کیا منظر ہے. نبی کی معراج کی طرف اشارہ ہو گیا تو ایک جملہ سنتے جائیے. سرکار جو معراج پر تشریف لے گئے. ویسے یہ بات بہت ہی روشن ہے اگرچہ میں اس پیڑ پر مجلس اتفاقاً پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں لیکن یہ کہ حیدرآباد کے مومنین آشنا ہیں. مگر اس مجلس میں صرف حیدرآباد نہیں ہے. مجھے مدین بھی نظر آ رہا ہے. جو ہے وہ دور دور سے مومنین تشریف فرمائے ٹنڈو الیار سے آئے ہوئے ہیں. جی مختلف اور فرما رہے ہیں آپ سرکار کی معراج کے بارے میں تو بہت ہی واضح اور روشن سی بات ہے کہ سرکار ایک دفعہ معراج پر نہیں گئے. سرکار کی 25 معراجیں اہل سنت نے لکھی ہیں اور 120 معراجیں شیعہ علماء نے. سرکار یہ جو قرآن میں جس معراج کا ذکر ہے نا یہ آفیشل سفر تھا جو ایک دفعہ ہی ہوا ہے. سرکاری دورہ تھا نا جس کے پروٹوکول ہوتے ہیں جس کے طریقے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. سرکار کے لیے وہاں جانا معجزہ نہیں تھا. یہاں رہنا معجزہ. سرکار تو وہاں والے تھے نا. جو جہاں کا ہو وہاں جانا کون سا معجزہ ہے. ابھی زمین والے تو نہیں تھے. ابھی عالم انوار والے لوگ تھے. عالم انوار والوں کے لیے انوار کے عالم میں جانا کمال نہیں ہے. عالم مادہ میں رہنا کمال. اور شاعر کیا خوب کہتا ہے 2 مصروں میں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر. ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر. تیری ساری زندگی معراج ہی معراج. صلوات پڑھے محمد و آل. جب حضرت معراج پر گئے نا ایک جملہ سن لیجیے. ایک پیغام سن لیجیے. جملے تو اس میں 10 ہوں گے. ایک مفہوم سن لیجیے. سرکار معراج پر تشریف لے گئے تو یہ جو جبریل بار بار بتا رہے ہیں نا یا رسول اللہ یہ فلاں جگہ ہے یا رسول اللہ یہ فلاں جگہ ہے. یہ نبی کو تعلیم نہیں دے رہے تھے. اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. تمہارا کام ہے کہ تم بتاؤ. اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں پتا ہے یا نہیں پتا. تمہاری ذمہ داری ہے. اس کا حصہ ہے جس کا تمہیں کام دیا گیا ہے کہ تم بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے. جی اب سرکار جب معراج پر تشریف لے گئے تو سرکار فرماتے جب میں جا رہا تھا سدرۃ المنتہا پر تو مجھے جبریل نے کہا یا رسول اللہ ذرا اس جانب دیکھیے. میں نے اس جانب دیکھا تو مجھے ایک جگہ پر ہی پروردگار عالم نے جنت اور دوزخ دکھائی. سرکار فرما رہے ہیں سرکار کے بیان کو اگر کتاب کی شکل میں ہم ڈالیں حدیث معراج کو تو ایک پوری کتاب تیار ہو جاتی ہے. جو پوری کتاب کا بیان ہے وہ کتنی دیر میں مکمل ہوا ہے. بستر گرم رہا, زنجیر در ہلتی رہی, وضو کا پانی بہتا رہا, نبی گئے ہیں اور آ گئے ہیں, اور جو بیان دے رہے ہیں وہ ایک کتاب کا بیان ہے. اور فرمایا یہ جو منظر ہے یہ جنت اور دوزخ ہے. حضرت نے اس کو دیکھا اور حضرت نے فرمایا کہ میں پہلے حضور الہی میں جانا چاہتا ہوں.
تو لے گئے جہاں پر سرکار کو لے جانا تھا، اور اس مرحلے پر پہنچ کر عند سدرۃ المنتہا، جیسے سورہ نجم کہہ رہا ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اللہ اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے میرا حبیب ایسی جگہ پر تھا کہ اس سے اونچی جگہ کوئی نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نجم کی آیت ہے، یہ اس سے اونچی جگہ کوئی نہیں تھی جہاں میں اپنے حبیب کو لے کر گیا۔ جب سرکار وہاں تشریف لے گئے تو سرکار حضرت موسیٰ سے ہٹ کر آپ کے جانے کا طریقہ ہے، حضرت موسیٰ سے کہا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتیاں اتارو، یہ وادی مقدس طوا ہے، یا جوتیوں کے ساتھ نہیں آؤ۔ حضرت موسیٰ جب معراج پر گئے تھے ان سے جوتیاں اتروائی تھی، نبی کو جوتیوں کے ساتھ بلایا ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں اگر ایک جملہ کہہ دوں کہ نبی ایسی جگہ پر ہے کہ جتنی دنیا کی کائنات کی چیزیں ہیں وہ سب اس کے نیچے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر میں ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے، کون کیا مقابلہ کرے گا؟ صلوات پڑھیں محمد مصطفیٰ کی ذات۔ سرکار کی جوتیوں کے نیچے ہے۔ معراج پر گئے ہیں، معراج کا قصہ بھی بڑا حسین ہے، اور اس میں بھی بڑی حسین باتیں ہیں، یادیں ہیں کہ قاب قوسین و ادنیٰ، یہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ۔ اب یہ قرب معنوی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس قرب معنوی میں سرکار جب وہاں پہنچے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آئے، تو پھر جب وہاں دوبارہ کچھ جگہوں سے گزرے تو جبریل نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ جنت و دوزخ دیکھنا چاہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے دکھایا جائے، بتایا جائے یہ کیا جگہ ہے، جگہوں کا بتایا جانے لگا۔ کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے دروازے پر اور دوزخ کے دروازوں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت نے غور سے دیکھنا شروع کیا، پھر حضرت فرماتے کہ میں نے کیا لکھا ہوا دیکھا۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، رات بہت تو نہیں ہوئی ہے، حضرت فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازوں پر اور دوزخ کے دروازوں پر کیا لکھا ہوا دیکھا۔ فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ نے دوزخ کا ایک دروازہ کم رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ دوزخ میں بھیجنا چاہتا نہیں ہے۔ اللہ نے جنت کے لیے رستے زیادہ رکھے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر۔ میری نگاہیں آخر تک تو نہیں جا رہی، لیکن کچھ احباب سے گزارش ہے کہ اگر وہ میری بات کو سن رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنے رد عمل کا بھی اظہار کریں۔ فرما رہے کہ آواز پیچھے اچھی نہیں ہے، یہ جو ہمارے ساؤنڈ والے عظمت محمد وآل محمد بلند صلوات نعرہ رسالت حیدری اچھا، اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو سید ذوالفقار شاہ نقوی بخاری کے درجات کی بلندی کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے اپنا؟ سرکار فرما رہے جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازہ دوزخ کا کم ہے۔ ویسے بھی اللہ نے دوزخ کو خلق نہیں کیا ہے، اللہ نے جنت کو خلق کیا ہے۔ دوزخ کو تو دشمن علی نے بنوایا۔ میں تو بار بار دہراتا ہوں کہ ہماری کوئی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں ہوتی۔ یہ میری بات جوش ولایت میں نہیں ہے، یہ میری بات جوش عقیدت میں نہیں ہے، اس پہ حدیث ہے اللہ کی، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے لا اجتمع الناس علی حب علی، لا اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، اگر سارے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو میں دوزخ نہ بناتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، دوزخ میں تو لوگ خود جانا چاہتے ہیں، اللہ نہیں جانا چاہتا دوزخ میں۔
اب ابھی کسی اللہ نے مختار بھی بنایا ہے، صاحب اختیار بھی بنایا ہے، مگر خود سے جو دوزخ میں جانا چاہتا ہوں تو یہ تو اس کا اپنا قصور ہے۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد کی گود میں مولا علی آ گئے تو بی بی سے خانہ کعبہ کے باہر آ کر حضرت ابو طالب نے پوچھا تھا کہ فاطمہ بتاؤ میری بچے کے وہ فضائل جو کعبے میں صرف تم نے دیکھے، میرے بچے کے، میرے علی کے وہ فضائل جو صرف تم نے دیکھے ہیں، وہ بتاؤ کیا فضائل دیکھے ہیں۔ تو بی بی نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے کیا دیکھا۔ فرماتی ہیں جب یہ علی میری گود میں آ گیا، اس دنیا میں علی نے حضور و ظہور اور ولادت کی، تو فنادا جدار الشمال، تو شمال والی دیوار نے سلام کیا علی کو۔ علامہ مجلسی نے بہار میں اس روایت لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی جو شمال کی دیوار تھی اس نے سلام کیا علی کو۔ سلام کیا تھا؟ سلام یہ تھا السلام علیکہ یا حسرت الشمال، اے قیامت میں جن لوگوں کے الٹے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا ان کی حسرت تجھ پر سلام۔ اس لیے کہ الٹے ہاتھ میں نام عمل انہیں دیا جائے گا جنہیں دوزخ میں بھیجا جا رہا ہوگا، وہ ہاتھ میں نام عمل لے کر کہیں گے کاش ہمارے دل میں علی کی محبت ہوتی۔ آیات ہیں یا حدیث ہیں، یا حدیث ہیں، یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ نبی مکرم چاہتے یہ ہیں کہ لوگ علی سے وابستہ رہیں، اور یہ بارہا میں کہہ چکا ہوں، سندھ میں بھی کہہ چکا ہوں، سندھ سے باہر بھی کہہ چکا ہوں کہ سندھ کی ایک بڑی خوبی ہے، یہاں کا ہندو بھی مولائی ہے، یہاں کا سنی بھی مولائی ہے۔ یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ علم جس کے گھر پہ لگا ہوا ہے وہ شیعہ ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا فرات؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ جو بھی حق بولے گا وہ کربلائی ہے، اور یہ خوبی سندھ کے علاوہ ہمیں اور جگہوں پر نہیں دکھائی دے رہی۔ اور یہ جو تکفیری ہے نا جنہوں نے مسلمانوں کو کافر کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ تکفیری جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ کسی کو مسلمان رہنے نہ دیں۔ اللہ رسول چاہتے ہیں سب مسلمان ہو جائیں، یہ چاہتے ہیں سب کافر ہو جائیں، بس کسی طرح ثابت کریں۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں ایسا نہیں بولتا، وہ کہہ رہے نہیں تم بولتے ہو، وہ کہہ رہا ہے میں ایسا نہیں کرتا، کہہ رہے ہیں تو ایسا کرتے ہو، تو یہ تو کوشش پوری یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سارے کافر ہو جائیں۔ اور فرمائیں تو یہ جو بڑے خرچے ہوئے، بڑا بجٹ خرچ ہوا پورے پاکستان کے اندر، لیکن سندھ میں جو بجٹ لگایا گیا نا وہ ان کا ضائع گیا۔ بہت پیسہ خرچ کیا مگر سندھ میں ان کا بجٹ ضائع گیا۔ یہ غازی سرکار کی سرزمین ہے۔ آج میرے مہمان آئے ہوئے لاہور سے، تو کراچی سے وہ ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی حیدرآباد کی حدود میں ہم داخل ہوئے، ہر گھر ہمیں حیدری نظر آ رہا ہے۔ ہر گھر پہ خوبصورت خرچہ کرتے ہیں، تو غور کریں خرچہ کتنا ہوتا ہے، مگر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہاں یہ فرق بھی نہیں ہے کہ یہ سنی ہے یا یہ شیعہ ہے، بات ہے اہل بیت سے وابستگی ہے۔ یہاں کی ثقافت میں بارہا کہہ چکا ہوں، میں نے کوئی 20-25 سندھیوں کی خوبیوں کو جوڑا ہے کہ سندھیوں میں یہ خوبیاں ہیں، خامیاں بھی ہیں وہ اکیلے میں بتاؤں گا۔ وہ جو خوبیاں ہیں وہ 20-25 خوبیاں جو سندھیوں میں ہیں، ان میں ایک بڑی خوبی ہے کہ ان کی ثقافت میں تشیع ہے، ان کے اٹھ بیٹھ میں، ان کے مرنے جینے کی رسومات میں، ان کے لڑنے میں، ان کی دوستی میں، ان کی پیار محبت میں، ان کی ناراض نفرتی میں، ان میں تشیع پایا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ نعمانی ہے۔ بھائی بہت سارے جملے جو ہے آپ کے جب آپ ناراض ہوتے ہیں نا کسی سے، تو آپ کہتے ہیں یہ نعمانی ہے، کافی نہیں ہے تشیع کے لیے۔ اب یہ خود غور کر سلوات پڑھ لے ذرا نبی کی بات۔ ناراض تو نہیں ہو رہے نا آپ لوگ؟
بات آگے بڑھے. سندھ میں ایک شہر میں ایک تکفیری نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر مجھے حدیث میں دکھا دو کہ نبی نے اپنی زبان سے کہا علی ولی اللہ تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. تو ہمارے ایک عالم دین نے اہل سنت کی ایک کتاب ان کے سامنے رکھ دی. مناظرہ جیت لیا. لاڑکانہ میں مناظرہ ہوا اور وہ کتاب میرے پاس بھی موجود ہے. میں وہ مناظرہ جو کلپ فیس بک کے اوپر موجود ہے اسے سن کر نہیں پڑھ رہا آپ سے. وہ اصلی کتاب میرے پاس موجود ہے. اس کا نام ہے فرائض السمتین. میرے بچے اسے یادداشت کریں, جوان اسے یادداشت کریں, اس نام کو بتائیں اپنے دوستوں کو. مجھ سے ایک سنی عالم دین کہنے لگے آپ نے کلمہ بڑھا دیا. میں نے کہا ہم نے بڑھایا نہیں, آپ نے گھٹا دیا. نبی نے جو اپنی زبان پہ الفاظ ادا کیے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. آپ جواب دیں کہ آپ نے کم کیوں کر دیا. فرائض السمتین تھک تو نہیں رہے نا. فرائض السمتین ہمارے بھائیوں کی 800 سال پرانی کتاب ہے. 8 صدی پرانی کتاب ہے علامہ الجوینی کی. علامہ الجوینی نے فرائض السمتین کے 47 صفحے پر لکھا ہے کہ جب نبی معراج پر گئے, میں اپنے مضمون پر ہوں, جب نبی معراج پر گئے تو نبی نے جنت کے دروازوں پہ کچھ لکھا ہوا دیکھا اور جنت کے دروازوں پر ایک تحریر ایسی تھی جو ہر دروازے پہ لکھی ہوئی تھی اور کچھ تحریریں ہر دروازے پہ علیحدہ تھی. وہ تحریر جو ہر دروازے پر لکھی ہوئی تھی وہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. میں تو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں نا کتاب کا, اور کبھی ضرورت پڑی تو حیدرآباد میں اپنے ساتھ وہ کتاب لے آؤں گا, کھول کر بھی دکھا دوں گا آپ کو. ہمارے بزرگ علماء نے, ہمارے اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, 8 پر یہی کلمہ لکھا ہے جو آپ پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد ہر دروازے پہ علیحدہ چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور نصیحتیں ہیں. زندگی, کامیاب زندگی گزارنے کے راز اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ جو کامیاب زندگی گزار کے پہنچے ہوں گے ان کی زندگی کے طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے زندگی گزاری ہوگی جو یہاں پہنچے ہیں. مگر یہ کلمہ علی ولی تک کا کلمہ یہ نبی مکرم نے فرمایا میں نے یہ دیکھا. اب وہ صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ مجھے دکھا دو نبی نے کبھی کہا ہو, جب انہیں ہمارے عالم نے دکھایا تو یہ تو ثابت نہیں کر پائے, یہ تو کہہ نہیں پائے کہ کتاب ہماری نہیں ہے. کہنے لگے کتاب تو ہماری ہے مگر یہ مومنین کا کلمہ ہے, مسلمانوں کا دکھا. اس کا تو جو نہ ماننے کو طے کر لے اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے. بحث تو یہ ہے ہی نہیں ہے ہماری. جان گرامی سرکار کا معراج پہ جانا یہ کارنامہ نہیں ہے, جبکہ اسے اللہ نے اپنے کمالات میں اور اپنی قدرت کے کرشموں میں شمار کیا ہے. سبحان الذی اسریٰ. عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا, ساری کائنات کو پہچان لیتا ہے, سب اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے مگر یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. مجہول ترین مخلوق, ناشناختہ ترین مخلوق, جس کو پہچاننا خود اس کے بس کی بات نہیں ہے. صرف اللہ جانتا ہے. اللہ نے مزاجوں کو خلق کیا ہے. مزاج اللہ جانتا ہے کہ انسان کا مزاج کیا ہے, اس کی طبیعت کیسی ہے, اس کا انداز کیا ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی 10 کلاسیں پڑھی جائیں, 25 کلاسیں پڑھی جائیں, 15 کتابیں پڑھی جائیں تب جا کر کوئی انسان بنے گا. نہیں, انسان بننے کے لیے بعض اوقات ایک جملہ بھی کافی ہے. کتنے ہی تاریخ میں بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے جو میٹرک پاس بھی نہیں تھے مگر ان پر اب پی ایچ ڈی ہوتی ہے. جو خود میٹرک پاس بھی نہیں تھے مگر اب ان پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ جس نے زیادہ درجے پڑھے ہوئے ہوں, جس نے زیادہ کلاسیں پڑھی ہوئی ہوں وہ زیادہ قابل ہوگا. قابل ہونے کے لیے کلاسوں کو پڑھنا ضروری نہیں ہے. علم ایک نور ہے اور نور ایک جملے سے بھی ذہن میں آ سکتا ہے اور نہ آئے تو 50 کتابوں سے بھی نہیں آتا. تو آپ سمجھ میں آیا کہ ہم مجلس کرتے کیوں ہیں. مجلس کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا جوان, یہ بچہ, یہ چھوٹا بچہ, وہ بزرگ, وہ فلاں ٹھیلا لگانے والا, وہ فلاں ڈائریکٹر, وہ فلاں ڈاکٹر, وہ فلاں انجینئر, وہ فلاں سیاستدان, وہ جب مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھ کر آتا ہے تو شاید ایک جملہ اس کی زندگی کو بدل دے. اس
سے پڑھ کر اور علم کیا ہوگا؟ میں اپنے دوستوں سے عرض کروں گا کہ مجلس کو کوئی کسی کو برا کہنے کا ذریعہ نہ سمجھے. مجلس امام حسین میں میرے سنی بھائی تشریف فرما ہے, بہت سے سن رہے ہیں میری بات کو. امام حسین کی مجلس میں ہم کسی کو برا کہنے کے لیے جمع نہیں ہوتے. ہمارے پاس اچھا کہنے کا وقت نہیں ہے. ہماری ساری زندگیاں اگر خرچ ہو جائیں تو ہم علی کے عین سے آشنا نہیں ہو پائیں گے. ہم کسی اور عین پر کیا غور کریں گے؟ کسی دشمن پر, غیر پر, مخالف پر غور کریں, وقت لگائیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارا مزاج علی نے ہمارا مزاج عالی کر دیا ہے. معیار فہم ہی بدل کے رکھ دیا ہے ہمارے مولا نے. ان مجلسوں نے ہمارے سوچنے کا طریقہ ہی بدل دیا ہے. ہماری دید ہی بدل دی ہے. ہماری اینکیں تبدیل ہو گئی ہیں. ہم وہ دیکھتے ہی نہیں ہے جو دنیا دیکھتی ہے. اور دنیا کیا دیکھتی ہے وہ انہیں بعد میں مرنے کے بعد پتہ چلے گا. ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ جگہ جنت کا رستہ بتاتی ہے, اطمینان قلب عطا کرتی ہے. غور کریں تو عزیزو, انسان مشکل مخلوق ہے. اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے. کیا کریں کہ یہ پہچاننے میں آئے؟ سمجھ جاؤں گا. کیا کریں کہ یہ پہچاننے میں آئے؟ کیا کریں کہ یہ اپنے آپ کو پہچان لے؟ خود آشنائی, خود آگاہی, معرفت نفس. اپنے پر غور کرو, اپنے چہرے پہ غور کرو, اپنے اختیارات پر غور کرو, اپنی مجبوریوں پہ غور کرو. تم اختیارات تام رکھنے کے باوجود مجبور محض ہو. ساری کائنات تمہاری مٹھی میں ہے مگر تم اپنے ہاتھ میں نہیں ہو. یہ انسان کتنا مجبور ہے. اس کے اس ذہن کے اندر پوری دنیا کی معلومات سما جاتی ہے. اور ابھی تو ہمارا دماغ استعمال ہی نہیں ہو رہا. ابھی دماغ استعمال نہیں ہو رہا. جب امام ظہور فرمائیں گے تو لوگوں کے دماغ کا استعمال کرنا 90 برابر زیادہ ہو جائے گا. ابھی جو دماغ استعمال ہو رہا ہے تو اس کے استعمال کرنے پہ کوئی آئنسٹائن بنتا ہے, کوئی ملا ہادی سبزواری بنتا ہے, کوئی ملا صدرہ بنتا ہے, یہ نابغہ روزگار بنتے ہیں. ان کے اوپر غور کرنا علم کہلاتا ہے. یعنی جب یہ جو علم اس وقت دماغ استعمال ہو رہا ہے, جب امام ظہور فرمائیں گے تو 90 برابر زیادہ ہو جائے گا. ہمارا تو ابھی دماغ استعمال ہی نہیں ہو رہا. یہ جو اس دماغ میں معلومات جمع ہو رہی ہے, یہ جو معلومات اس دماغ کے اندر جمع ہو رہی ہے, عزیزان گرامی, ساری دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. لیکن ایک باریک سی رگ اگر اس کی دماغ کی کٹ جائے یا پھٹ جائے تو مجبور ہو جاتا ہے. یہ انگوٹھا کٹ جائے تو ان 2 انگلیوں سے میں بٹن نہیں لگا سکتا. کتنی مجبوری ہے, کتنی لاچاری ہے. کوئی اور مجھے کپڑے پہنائے, کوئی اور میرے بٹن لگائے, اتنا سا انگوٹھا کٹ جائے. ہم اتنے مجبور ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں اختیارات دینے کے بعد ہمیں مجبور بھی رکھا ہے. اچھا, یہ اللہ کا بہت پرانا دستور ہے. جسے کمال دیتا ہے اسے تکبر سے بچنے کا راستہ بھی دیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کمالات پا کر متکبر ہو جاؤ. جی, مور کو دیکھیں نا آپ, کتنا حسین ہے, لیکن اتنے حسین وجود کے پیر ایسے رکھ دیے اللہ نے. خبردار, متکبر نہیں ہو جانا. میں نے تمہیں حسن دیا ہے مگر میں نے تمہیں میں نے کبریائی نہیں دی. کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے. اور ہم پر اللہ کا ایک خاص احسان یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا وڈیرا بھی مجلس اعظم میں نیچے آ کے بیٹھتا ہے. ہمارے یہاں کا جاگے آپ نے غور فرمایا, ایک بہت بڑی شخصیت ہے, شاید 2-2.5 ایکڑ زمین کے مالک ہوں, مختلف شہروں میں, مختلف علاقوں میں ان کے مکانات, اور ملک سے باہر ان کی زمینیں مکانات. اس سے کہنے لگے, مولانا جب بہت دل خراب ہو رہا ہوتا ہے تو میں مجلس میں فرش پہ بیٹھ جاتا ہوں, تو ایک جو بوجھ سا چڑھ رہا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے.
وہ جو ذہن پہ تناؤ سا چڑھ رہا ہوتا ہے وہ مجلس میں فرش پر بیٹھنے سے اتر جاتا ہے. اور اس بار یہ فرش پہ تو میں گزارش کروں گا کہ ہمارے یہاں تو یہ ڈیکوریشن کے دوستوں کی کاروبار اللہ اور چمکائے اور ان کو اور رزق میں ان کے اضافہ کرے. تو ہمارے یہاں کی مجلسوں میں تو اتنی توجہ بھی ہماری نہیں رہتی کہ یہ والا فرش جو ہے یہ کسی شادی کے تقریب میں استعمال ہوا ہوگا, اسے مجلس میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس پہ چاندنی بچھانی جائے تھوڑے سے اس کے اوپر. میں صرف یہیں کی بات نہیں کرتا, پنجاب میں تو اس سے زیادہ برا حال ہے. پنجاب میں تو اس سے زیادہ برا حال ہے, فرش کا خیال نہیں ہوتا ہمارے یہاں. یہ پاک جگہ ہے نا, یہاں بیویاں آئیں گی نا, یہ پاک جگہ ہے, یہاں اولیاء الہی آئیں گے نا, لہٰذا اس کے اوپر کچھ اور اہتمام کر لیا جائے. جوتے یہاں نہیں لائے جائیں یا جوتے اتار کر آئے. قرآن سے ہمارے پاس دلیل ہے, جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو وہاں جوتے نہیں لاتے. لانا ہے جوتیاں اتار کر آؤ. کیا کہا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ سے؟ جوتیاں اتار کر آؤ. یعنی جہاں اللہ سے گفتگو ہو, جہاں نبی کی بات ہو, وہاں جوتیوں کے ساتھ نہیں آتے. اور علامہ مجلسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ یہ کسی جانور کی کھال سے بنی ہوئی جوتیاں نہیں تھی. جو حضرت موسیٰ سے جوتیاں اتروائی جا رہی ہیں کسی جانور کی کھال کی جوتیاں نہیں تھیں, یہ حب دنیا کی جوتیاں تھیں. جب تمہیں معراج پر جانا نصیب ہو رہا ہو تو حب دنیا کو چھوڑ کر آؤ. ہماری تو معراج یہ مجلس سزا ہے, ہماری معراج تو یہ مجلس سزا ہے, لہٰذا ہم یہاں حب دنیا کو چھوڑ کر آتے ہیں. بڑی گاڑی سے, ایئر کنڈیشن کی گاڑی سے اتر کر مجلس میں بیٹھتے ہیں, گرمی میں بیٹھتے ہیں, کنکر چبھ رہا ہے, مگر ہمیں وہاں وہ مزہ نہیں آتا جو یہاں آ رہا ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ. موت کی مجلس ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آل محمد بلندر سلوات. والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, یہ انسان خسارے میں ہے, یہ نقصان میں ہے. مسلسل اس سے نقصان کا سامنا ہے, مسلسل اس کی صلاحیتوں کا غلط استعمال ہے, مسلسل اس کے دین اور اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا امکان ہے. قدم قدم پر اس پر ڈکیتیاں اور حملے ہیں, قدم قدم پر اس کے ایمان اور عقیدے پر حملے ہیں اور نقب زنیاں ہیں. یہ مسلسل خسارے میں ہے. مگر کون خسارے سے بچ سکتا ہے؟ الا الذین آمنوا. تو میں کیا چیز خسارے سے بچائے گی؟ وہ ہے ایمان. ایمان. جنگ جمل میں ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا, اور کر رہے ہیں اپنا کٹا ہوا ہاتھ مولا علی کے پاس لے آیا. جنگ جمل میں اس کو دشمن نے, مولا کے لشکر کا ایک سپاہی تھا, مولا کا چاہنے والا تھا, اس کا ہاتھ کٹ گیا بازو سے. مولا کے پاس کٹا ہوا ہاتھ لے آیا, علی میرا ہاتھ کٹ گیا. حضرت نے اس کا ہاتھ اس کے بازو سے جوڑا اور کچھ پڑھا, ہاتھ جڑ گیا. اور صرف جڑا نہیں بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کٹا ہی نہیں. وہ اب ایمان کے اوپر بات کہہ رہا ہوں میں. صاحبان ایمان ہیں جو نقصان نہیں اٹھاتے. مولا نے اس کا ہاتھ جوڑ دیا, 4 قدم آگے جا کر لوٹا, واپس آ کے کہنے لگا علی آپ نے پڑھا کیا تھا؟ اور فرما رہے میرے مولا نے فرمایا میں نے سورہ الحمد پڑھی تھی. اللہ سورہ الحمد کے اندر اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ شفا مردے کو زندہ کر دیتی ہے. تو جیسے ہی مولا نے فرمایا نا کہ میں نے سورہ الحمد پڑھ کے تمہارا ہاتھ جوڑا ہے, تو کہنے لگا الحمد پڑھی تھی. اور جیسے ہی اس نے یہ اظہار کیا ہاتھ کٹ کے پھر گر گیا. جب تک ایمان نہیں ہوگا کیسے ممکن ہے حضرت عباس کے علم پر تم دعا مانگ کے جا رہے ہو, پوری نہیں ہو رہی؟ تو 2 باتوں سے باہر بات نہیں ہے, یا تم نے دعا نہیں مانگی یا تمہارا ایمان نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت معروف بات ہے, الا الذین آمنوا پہ بات کر رہا ہوں, بہت معروف بات ہے. شاہ خدا بندہ کی یا شاہ اسماعیل صفوی کی امام رضا کے حرم پہ جا رہا ہے, مریض بندھے بیٹھے ہیں دروازے پر. حضرت کہنے لگا, مریضوں سے پوچھنے لگا کب سے بیٹھے ہو؟ کسی نے کہا 1 سال سے, کسی نے کہا 2 مہینے سے, کسی نے کہا 1 مہینے سے. کہا تمہیں امام نے شفا نہیں دی؟ کہنے لگا نہیں مانگ رہے ہیں, ابھی تک تو نہیں دی. تو یہ بادشاہ اندر جاتے ہوئے کہتا ہے ان مریضوں سے کہ میں زیارت کر کے لوٹ رہا ہوں, اگر تم میں سے کوئی ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے گردن اڑا دوں گا.
جب واپس آیا تو سب کو شفا مل چکی تھی. ان کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، میرے مانگنے کا ڈھنگ اچھا ہونا چاہیے. اللہ نے جب انہیں باب الحوائج بنایا ہے، اللہ نے جب انہیں باب الحوائج، اللہ جب ان کے ذریعے دیتا، دینا ہی اللہ کو ان کے ذریعے ہے، وہ تو دے گا. اللہ ان کے ذریعے سے عطا کرے گا. تو اگر مجھے نہیں مل رہا اس کا مطلب مجھے مانگنا نہیں آتا. ایک جملہ اور کہوں، یہ فقیروں کا مجمع ہے. اللہ کرے ہم سب حسین کے فقیر ہوں. یہ سب فقیروں کا مجمع ہے. اچھا فقیر وہ ہے جسے مانگنا آتا. مانگنا آ جائے گا نا تو پھر ہمیں وہاں دینے والوں کی کمی نہیں ہے. ممکن ہے کوئی کہے مولانا ہمارے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، انہیں دینا چاہیے. تو یہ عشق کی وادی ہے بھائی. اللہ رحمان کے رشتے سے بغیر مانگے دیتا ہے، مگر رحیم کے رشتے سے مانگنے پر دیتا ہے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ضرورت آ رہی تھی رحمان اور رحیم دو دفعہ بولنے کی؟ بسم اللہ الرحیم بول دیتا، بسم اللہ الرحمن بول دیتا. یہ رحمان اور رحیم دو صفتیں اللہ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ بسم اللہ کی تفسیر میں روایات کہتی ہیں رحمان کے رشتے سے بغیر مانگے دیتا ہے. وہ اسے بھی دے رہا ہے جو اس کا کلمہ نہیں پڑھتا. رحمان کے رشتے سے، لیکن رحیم کے رشتے سے انہیں دیتا ہے جو مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا برابر ہیں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے؟ جب برابر نہیں ہے تو عطا میں بھی فرق آئے گا. دونوں برابر نہیں ہے تو دینے والا بھی مختلف انداز سے دے گا. مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. اور اہل بیت سے مانگنے والے عزیزان گرامی کبھی فقیر نہیں ہوئے. الحمدللہ یہ مجمع انہی لوگوں کا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میں آیت کو سورے کو مکمل کروں. اور عمل صالح انجام دینے والے کبھی نقصان نہیں اٹھاتے. عمل صالح میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، عمل صالح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے. عمل صالح انسانیت ہے. جو نتیجہ ہے نماز کا، جو نتیجہ ہے روزے کا، عمل صالح انسانیت ہے. اس وقت تک کوئی نقصان سے نہیں بچے گا جب تک انسان نہ بنے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا میری بچی کا رشتہ آیا ہے، بتائیے میں اپنی بچی کا رشتہ طے کرتے وقت لڑکے میں کیا صفتیں دیکھوں، کیا دیکھوں؟ 17ویں گریڈ کا افسر ہے، 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، ساس اماں زندہ ہیں یا مر گئی، تاکہ میری بچی کو آسانی رہے. کیا صفات دیکھوں میں، کیا شرائط دیکھوں اپنے داماد کے لیے؟ ایک جملہ کہوں جو میں نے ان سے کہا، آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں. داماد کو دیکھنے کے لیے بیٹی پہ آتے وقت یہ دیکھو کہ جس کو تم بیٹی دے رہے ہو وہ انسان بھی ہے. مجلس ترحیم ہے بھائی، سارے ثواب کی مجلس ہے. ایک جملہ مرحوم کے حساب میں جا رہا ہے. ان کے سارے ثواب، ان کے درجات کی بلندی کا سامان بن رہا ہے. انسان بھی ہے. جب ہارون رشید نے 2000 شیعوں کی گردنیں اپنے سامنے کٹوائی تو میرے مولا امام کاظم نے حکم جاری کیا کہ آج کے بعد اپنا وضو تبدیل کر دو. کتنا مشکل دور تھا. رات میں امام کا حکم جب پھیلا کہ اپنا وضو تبدیل کر دو، جب تک دوسرا حکم میرا نہ آئے. جب لوگوں نے وضو تبدیل کر دیا تو پہچاننے میں مشکل ہو رہا ہے کہ کون شیعہ ہے کون شیعہ نہیں ہے. یہ تو شناخت نہیں رہ پا رہی ہے. ہارون کا لگا میں جانتا ہوں ان آبادیوں میں شیعوں کی تعداد ہزاروں میں، ابھی تو ہم نے چند ہزار مارے ہیں، یہ کہاں چلے گئے سارے شیعہ؟ کہنے لگے جی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے، ان کی مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، وہ نہیں مل رہے. کہنے لگا نہیں، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. بھرے بازار میں، اب جملہ دیکھیں عمل صالح کسے کہتے ہیں. امام اپنے شیعہ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا بھرے بازار میں چلتے ہوئے رستے پر کسی کے ساتھ ظلم کرو تو دیکھو سب سے پہلے حمایت کرنے جو آ رہا ہے وہی شیعہ ہے. اس لیے کہ ان کے اماموں نے اپنے شیعوں کی یہ تربیت کی ہے کہ کسی کو مظلوم دیکھو تو اس کی حمایت کرو. یہ ہے عمل صالح، یہ ہے ایک اچھا انسان.
कैसे तय करेंगे कि अच्छा इंसान कौन है? ये नमाज रोजा ज़कात हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए, या उल्टा हो रहा है बाज़ औक़ात? जितना ज्यादा दीनदार दिखाई देता है इतना ही बड़ा जल्लाद दिखाई दे रहा है। ये गला अच्छा काटता है जो नमाज अच्छी पढ़ता है, ये जिसकी लंबी दाढ़ी है वो किसी का गला अच्छा काटता है। ये क्या हो रहा है? ये तकफीरियों ने, ये दाइशियों ने, ये तालिबानियों ने, ये अलकायदियों ने, क्या बोलिए तो इनके सारे मुसलमानों वाले। अलबत्ता मेरी तो अपनी तहकीक है कि ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तालिबान थे ये अक्सर हिंदू थे, वो भी हिंदू भी रहा के लोग। हर हिंदू भी हमारा दुश्मन नहीं है, जैसे हर यहूदी सहयूनी नहीं है, समझ रहा हूँ, जैसे हर यहूदी सहयूनी नहीं है ऐसे हर हिंदू राह का एजेंट नहीं है। यही पैगाम सिंध की हुकूमत के लिए भी है, यही पैगाम यहाँ के हालात के लिए भी है। हर हिंदू को मुसलमान दुश्मन मत समझो। इनकी बहुत बड़ी तादाद मिली है कि जो मुसलमान ही नहीं थे, ये जो नमाज़ें भी पढ़ रहे थे, जो कुरान भी पढ़ रहे थे, ये एक एजेंडे के मुताबिक आए थे। और अभी दाइश वालों में बहुत सारी मिसालें पकड़ी गई हैं। ये यहूदी हैं, ये मुसलमान ही नहीं है। यानी बाकायदा एक बहुत बड़ी टीम है जिन्होंने ये हुलिये अपनाए, और उनके यहाँ तो एक मुसलमान मारना ऐसा है जैसे कुर्बानी के मौके पर हम जानवर ज़िबह करके कहते हैं कि हमें जन्नत में लेके जाएगा। हम कुर्बानी के मौके पे जब बकरा ज़िबह करते हैं, जानवर ज़िबह करते हैं, तो हमारी क्या नीयत है कि ये हमें जन्नत में हमारे लिए वसीला बनेगा, हमारी मग़फ़िरत का सामान बनेगा। वो कहते हैं एक मुसलमान मारो तो जन्नत में जाओगे। वो कहते हैं, ये यहूदी सहयूनी यहूदी, वो कहते हैं कि अगर एक तालाब से कुत्ता पानी पिए तो उस तालाब से पानी पी लेना, लेकिन अगर मुसलमान पानी पिए तो मत पीना। इनकी मजहबी किताबों को उठा के देखें, सहयूनियों की किताबों को, यहूदी जो सहयूनी है, इनकी मजहबी किताबों में हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इंसानियत, ये मजहब के नाम पर लोगों को दूर करना, और फिर हम जैसे सादा लोग जाकिर और खतीब वो इन चंद तनख्वाह पाने वाले लोगों की बुनियाद पर, तनख्वाह पाने वाले लोगों की बुनियाद पर मुसलमानों के बारे में और इस्लामी तालीमात के बारे में और इस्लामी शक्ल सूरत के बारे में वो जो है मनफी राय रखते हैं। साजिशों को समझने की जरूरत है। ये अमल साले इंसानियत का पैगाम है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़, अल्लाहु अकबर, तवज्जो हुआ, व तवासौ बिल हक़, एक दूसरे से हक बोलो। मैं इस मजलिस में 70% जवानों को देख रहा हूँ, और जो 30% बुजुर्ग बैठे वो भी मोहब्बत अली में जवान है। मैं अपने इन जवानों से गुजारिश करूंगा, हक बोले, और हक बोलने के साथ ज्यादा मुश्किल काम है हक सुनना। हक बोलना फिर आसान है, हक सुनने से चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। आप बोल के देखें, अक्सर तो बुरा लग रहा है। वो बहुत बड़ा आदमी है जो हक सुनने के बाद शुक्रिया अदा करता हो, तुमने मुझे समझाया, तुमने मुझे बताया। हक बोले, हक सुने, शुक्रिया अदा करें। अगर कोई मुझे टोक रहा है कि आपने ये गलत बात की है, तो पहले उसका शुक्रिया अदा किया जाए कि पहला शुक्रिया तो इस बात पर कि तुमने मुझे टोका। आज तो कोई टोकने वाला ही नहीं, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का सिस्टम ही बिगड़ा पड़ा है। कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं है। हर ड्राइंग रूम का एक मौजू है कि क़यादत का फुक़दान है। मैं कहता हूँ क़यादत का फुक़दान है या नहीं, इस पहले ना बात हो। यहाँ तो इताअत का फुक़दान है। कोई किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी का एहतराम करने को तैयार नहीं है, कोई किसी की ताज़ीम करने को तैयार नहीं है। अगर कोई अच्छी बात बता रहा है तो उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपकी मेहरबानी कि आपने हमें बताया। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आंखों में आंसू नहीं आए। बड़े साबिर है भाई, इनके बेटे का जनाजा था, ये रोए नहीं। ये साबिर है, ये जल्लाद है, ये साबिर है, ये जानवर है। ठीक है, बकरी के इनकी आंखों में आंसू नहीं आए, इनके बेटे का जनाजा था, इनकी माँ की मैयत थी, ये रो नहीं रहे थे, बहुत बड़े साबिर है। ये इंसान ही नहीं है जो रोता नहीं है।
انسانی تقاضوں میں سے، انسانی علامتوں میں سے، انسانی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آنسو۔ جس کے پاس آنسو نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے بھائی، بلکہ میں کہوں کہ اسے اللہ نے جو کہا نا کہ یہ بل ہم اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی پستر ہے۔ یہ جو اللہ نے ایسے انسانوں کو کہا ہے یہ جانور ہیں، جانوروں سے پستر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جانور بھی اپنے بچے کے مرنے پر روتا ہے، جانور بھی اپنے عزیز کے مرنے پر روتا ہے۔ بڑے منظر ہیں، بڑی مثالیں ہیں، آپ دیکھیں وہ جانوروں سے متعلق دستاویزات دکھائی جاتی ہیں، اس میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ کوئی صبر نہیں ہے کہ آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، نہ رونا صبر نہیں ہے، روتے ہوئے اللہ سے مناجات کرنا، روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا، روتے ہوئے اللہ کی مشیت پر راضی رہنے کا اظہار کرنا، آنکھوں میں آنسو ہو، زبان پہ الحمدللہ ہو۔ میرے عزیز کا جنازہ تھا، میرے باپ کا جنازہ تھا، میری بھائی کا جنازہ تھا، میرے فلاں عزیز کا جنازہ تھا، مگر آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ میں کہہ رہا تھا شکر للہ، یا اللہ تو جس حال میں رکھنا چاہتا ہے اب رہ کے مجھے جا رہے۔ یہ ہے صبر، یہ ہے صبر۔ مصیبت پر میدان چھوڑ کر نہیں گئے۔ ہمارا میدان عقیدہ توحید ہے، ہمارا میدان عقیدہ نبوت ہے، ہمارا میدان عقیدہ ولایت میں امامت ہے۔ ہم مصیبتوں میں عقیدہ امامت چھوڑ کر نہیں گئے، ہم مصیبتوں میں علم چھوڑ کر نہیں گئے، ہم مصیبتوں میں عزا خانہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ یہاں تو جتنی مصیبتیں بڑھیں اتنے ہی علم سے دوستی بڑھ گئی۔ یہ ہے صبر، یہ ہے صبر۔ قرآن کہہ رہا ہے وتواصوا بالصبر، صبر کرو۔ صبر کا مطلب میدان میں ڈٹے رہنا، جمے رہنا، گڑے رہنا، رکے رہنا، میدان چھوڑ کر نہ جانا، یہ ہے صبر۔ اللہ اکبر۔ جو جتنا بڑا انسان ہوگا، میں مجلس کو منزل دے رہا ہوں، جو جتنا بڑا انسان ہوگا اتنا ہی اس کا دل نرم ہوگا، اور دل نرم ہونے کی کوئی نشانی تو ہوگی نا۔ کیسے پہچانیں گے کہ اس کا دل نرم ہے؟ اس کی نشانی ہے آنکھوں میں آنسو، یہ نشانی ہے۔ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، قسی القلب ہے، اس کا دل سخت ہے، روتا نہیں ہے۔ انبیاء کرام رونے کے لیے غذاؤں کا استعمال کرتے تھے۔ روایات میں کہ اکثر نبی دال کھاتے تھے، فرماتے ہیں کہ دال کے کھانے سے آنکھوں میں آنسو زیادہ ہے۔ فرمایا گوشت زیادہ نہیں کھاؤ، اس کے کھانے سے تمہارے آنسو کم ہو جائیں گے۔ روایات میں، احادیث میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، کبھی علیحدہ گریے کے اوپر بات ہو کہ گریے پر احادیث کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو کھانے سے روکا گیا ہے، اس سے تمہارے آنسو کم ہو جائیں گے، خبردار اس چیز کے کھائے بغیر تم زندہ رہ سکتے ہو، مگر روئے بغیر، حسین پر روئے بغیر تو کیسے زندہ رہو گے؟ ایسا اپنے آنسوؤں کو بڑھاؤ۔ مجلسوں میں آپ تبرک تقسیم کرتے ہیں نا، نیاز ہوتی ہے، سب سے پہلے مجلس میں نیاز جناب رباب نے تقسیم کیا۔ بیوی نے دیکھا کہ بیوی کے کنیز ہے جو بہت دیر سے رو رہی ہے۔ امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، کربلا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور ایک کنیز ایسی ہے جو بہت دیر سے رو رہی ہے، اس کے آنسو رک نہیں رہے۔ جناب رباب نے اسے قریب بلا کر کہا تم ایسے اتنی دیر سے جو رو رہی ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہارے اتنے آنسو کیسے ہیں؟ تم بہت بڑی خاتون ہو، تمہارا بڑا مقام ہے، تمہارے پاس آنسو زیادہ ہے، تم زیادہ روتی ہو۔ کہنے لگی بیوی میں ہر کچھ دیر کے بعد ستو پی کر آتی ہوں، ستو کا شربت پی کر آتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا کل سے سارے عزاداروں کے لیے شربت بنواؤ۔ یہاں سے تبرک کا آغاز ہوا ہے مجلس میں، کہ اب جو بھی مجلس امام حسین بیٹھے گا اسے کچھ کھلایا جائے گا، اسے کچھ پلایا جائے گا۔ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ یہ زیادہ روئے۔ میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں یا تکرار کر رہا ہوں، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو نا وہ کسی کو رلاتی نہیں۔ نتیجہ لے لیجیے، آپ نتیجہ لے لیجیے آپ گریے کا۔
ہم پوری دنیا میں عزادار امام حسین پوری دنیا میں جہاں جہاں بستے ہیں ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے، ہم نے کسی کا گلا نہیں کاٹا، ہم کہیں پھٹے نہیں جا کر آج تک ہم نے کسی مسجد پر، کسی ادارے پر، کسی فوج پر، کسی پولیس پر حملہ نہیں کیا، اس لیے کہ رونے والی قوم ہے۔ انسانیت جن کو رونا آتا ہو انسانیت ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں سمجھ رہے ہمارے گریے کو، جب تک وہ اس وادی میں اتریں گے نہیں انہیں نہیں پتہ چلے گا ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ ہم نے جس گھڑے سے پانی پیا ہے جب تک اس گھڑے سے یہ پانی نہیں پئیں گے ان کا ٹیسٹ بحال نہیں ہوگا۔ انہیں آنا پڑے گا مجلس میں، انہیں مجلس میں بیٹھ کر مجلس کو محسوس کرنا پڑے گا، تب جا کے معلوم ہوگا کہ عزاداری کسے کہتے ہیں۔ ایک باپ کی مجلس ہے، چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اگر اسے رونا آ رہا ہو تو آنکھوں میں آنسو لے، رونا نہ آ رہا ہو تو اونچی آواز میں حسین کو غصہ دے۔ کربلا میں کیسے کیسے منظر ہیں، ایک باپ کی مجلس ترحیم ہے۔ چلیے حسین ابن علی کی شہادت کا کچھ منظر ہے۔ میں آپ رونے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ امام حسین کا قاتل کون تھا؟ امام حسین کا قاتل شمر تھا؟ امام حسین کا قاتل خولی تھا؟ امام حسین کا قاتل سنان تھا؟ امام حسین کا قاتل کون تھا؟ 125 لوگوں نے خنجر چلایا ہے، اور جس کے ہاتھ میں خنجر نہیں آ رہا، جس کے ہاتھ میں خنجر نہیں آیا اس نے پتھر مارا۔ اللہ اکبر۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ جا کر بتائے میں نے حسین کو ایسے مارا۔ کیا ہوا زہرا کے لال کے ساتھ؟ کیا گزری ہوگی فاطمہ زہرا پر؟ کیا گزری ہوگی نبی کی روح مبارک پر؟ ہر شخص یہ کہنے کے لیے یزید کے دربار میں کہ میں نے کیسے مارا کچھ نہ کچھ اپنا کردار بتانا چاہتا تھا۔ ایک نے تو یزید کے دربار میں کہا میں نے خاک مٹھی میں بھر کے حسین پر پھینک دیا۔ جو کچھ نہیں کر پا رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ اب سلام کریں اس بہن پر جو ایک ٹیلے پر کھڑی ہوئی اپنے بھائی کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور اس بہن نے کیا کیا منظر نہیں دیکھے، اس بہن نے کیا کیا منظر نہیں دیکھے۔ حسین کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، حسین کے گلے کو کٹتے ہوئے دیکھا، حسین پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھا، کیا کیا منظر نہیں دیکھا۔ اور چند منظر بیان کروں، اس بی بی نے زین العابدین پر ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھا، اس بی بی نے سکینہ پر ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھا۔ خود اس بی بی پر کیا گزری ہے اس کا بیان علیحدہ ہے، لیکن اس بی بی نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک نیزہ بردار میری طرف آ رہا ہے، تو میں نے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی خاطر خود کو تیزی سے بڑھانا شروع کیا۔ اس کا گھوڑا اتنا تیز تھا کہ وہ میرے قریب بہت جلدی آ گیا۔ بی بی فرماتی ہیں اس نے نیزے کی انی میرے سر پر لگائی، پھر مجھے کچھ یاد نہیں کیا ہوا۔ مجھے جب افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا پھوپھی اماں زینب میرے سرہانے بیٹھی ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، میری پھوپھی زینب میرے سرہانے بیٹھی ہیں۔ تو میں نے بی بی سے کہا پھوپھی اماں میری چادر اتار کے لے گیا، پھوپھی اماں یہ شخص میری چادر اتار کر لے گیا۔ تو جناب زینب نے کہا تمہاری پھوپھی کے سر پر بھی چادر نہیں ہے۔ کیا گزری ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اجر و کمل اللہ تھک کر نہیں روئیں گے، میں 2 منظریں اور لوں گا۔ جناب زینب کبریٰ نے کیا منظر دیکھا ہے جب حسین گھوڑے سے گرے ہیں تو مقتل کہتا ہے کہ حسین گھوڑا چھوڑ چکے تھے مگر زمین پر نہیں آئے تھے، تیروں پر معلق حسین کا بدن رہا۔ کچھ دیر کے بعد میرے مولا نے اپنے آپ کو بٹھایا، ایک پتھر تھا اس سے جا کے ٹیل لگائی، میرے مولا نے اپنے گریبان کھول کر مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا ہے میرے شہر ہے میرے مدینے، مجھے ٹھنڈی ہوا، اب میرے ساتھی نہیں رہے، اب میں اکیلا ہو گیا۔ امام حسین اس کیفیت میں مدینے کی طرف رخ کر کے بیٹھے تھے۔ بڑا سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، ایک شخص نے امام کی پیشانی پر پتھر مارا، حسین ابن علی زمین پر گرنا شروع ہوئے۔
حسین ابن علی زمین پر گرنا شروع ہوئے. جب امام پیشانی سجدے میں رکھ کر مناجات کرنے لگے تو شمر خنجر لے کر آگے بڑھا. وہاں سے خولی بڑھا, وہاں سے سنان بڑھا. تو یزیدی لشکر میں سے ایک سپاہی نے آواز دے کر کہا کچھ دیر رک جاؤ, حسین کے بدن پہ اتنے زخم لگ چکے ہیں کہ کچھ دیر بعد روح پرواز کر جائے گی. علامہ نقل نے یہ مسائل پڑھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ دیر رکو کہ خون نکل رہا ہے, حسین کی روح پرواز کر جائے تب حسین کا سر کاٹ لینا. تو ایک ظالم نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے یا نہیں. اس لیے کہ امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا, امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا. کہنے لگا یہ کیسے طے کریں کہ حسین ابھی زندہ ہے یا نہیں. تو ایک اور ظالم کی آواز آئی, میں ایک آواز لگاتا ہوں اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. میں اس ظالم سے کہتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہے, حسین کو کیا تکلیف دینا چاہتا ہے. اس نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. سنیں گے کیا کہا اس نے. اس نے کہا حسین سجدہ کر رہے ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا. بس یہ جملہ سننا تھا. امام نے کوہنیوں پر زور دیا اور حسین اٹھ کر بیٹھ گئے, اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا. پہلے میرا گلا کاٹو, پھر میری بچیوں کی طرف جانا, پھر میری بہنوں کی طرف جانا. اللہ لعنت اللہ.